قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں، اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی، آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھتے ہیں، تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے۔ تو جو راستہ اللہ نے رکھا اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں۔ ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، تو اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کیا، چھوڑ دے۔ کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے گا۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں۔ برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہی باتیں ہیں، اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں۔ ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ایڈس کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں۔ کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے یہاں نہیں ہے، جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ ایڈس کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے، وہ ایڈس کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے
ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے. افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا, 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی, برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے, فوجی آئے ہیں, افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا, پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اتنی گندگی, ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے, اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے, حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ, اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا, یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو. مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے. تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے. تو کم سے کم اتنا ہے لازمی. تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر. حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے, بعض میں کم ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے, اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے. بعض عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے. جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے, کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے, بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے. تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں. بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں, عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں, مرد میں کم ہے, تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھائی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے, نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے. ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے, کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے. جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر. لاہور سے نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا. یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے, اس کو گناہ کا خطرہ ہے, تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے, کس طرح سے نکاح ختم ہوگا تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہگار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے, تو کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا, لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا. بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے, کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی, کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم. بھائی دیکھیں, ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر, تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا, نیک لوگ تھے, تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے بہتر یہی ہے, قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا, قسم اٹھا لے, ایسے ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے, تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض فقہاء کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے, بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے. تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی, موبائل, انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں, یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں, مرد کی بھی اور عورت کی بھی. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں. میں بدگمان نہیں ہو رہا, بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں, ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں, خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں, لیکن بہرحال اس کلچر کو, اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا شریعت کے لحاظ سے بھی, عقل کے لحاظ سے بھی. 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی اسٹائل میں چل رہا ہے, یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے. تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا, مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے, تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہاء نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے, تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. میں پھر بھی بتا دوں, میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں, لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس لیے ایسی جاب نہ کریں, 2 سال تک بیوی سے دور ہیں, یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں. کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ. خوب اچھی طرح سمجھ لو, زنا انسان کی نیچر نہیں ہے. انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دنیا میں, انڈیا میں پہلے نہیں تھا, اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی, آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے. کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا, خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو, اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ. بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو, نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیئرنگ
کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے, یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی, بولو, کبوتر. یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے. پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری, پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے, یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے. شناختی کارڈ میں لکھا ہے رنڈوا, بھائی سے ہم نے سیکھا ہے. بھائی ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیمہ ہیں, اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا, اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا, کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہو. اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو, بیوی کے بغیر بھی رہے, تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی, بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر بو مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے, اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو, بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی بے لباس ہونے میں. اب کو یار کیا تکلف ہو, اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کتنے آزاد ہے, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا. یہ نیچر ہے. بتاؤ, نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے. محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں, میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں. میری انقریب شادی ہونے والی ہے, مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے, اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ, نگل لو, خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں, شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں, وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے, تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں, وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے, نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں, وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے, انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے, وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے, میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ
اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے, میں نے ایسے کیا, میں نے ایسے کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں, جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں, ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ بھی سن لیا جائے یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کی ہے, کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ حیا کی باتیں, ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو. بولو نہ کی جائے. اگر آپ نے کر دی, آپ کسی کے سامنے رو دیے, اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی؟ کم. مت رو, اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ. کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو, بولو. لوگوں کا نہ گیت گاؤ, میرے یہ مسئلہ, میرے یہ مسئلہ, میرے گردے میں مسئلہ, میرے پھیپڑے میں مسئلہ, میرے گلے. کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ نا, آج اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے, ایسے, حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا. میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ. بے بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے؟ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے خط لکھا, مسئلے لکھے نا, حضرت یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ ٹینشن, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, آپ دعا فرمائیں. تو انہوں نے لکھا افسوس ساری ناشکری کی باتیں لکھی ہیں, شکر کا ایک جملہ بھی بولو نہیں لکھا. پہلے شیخ اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ کے اندر جو فالٹ ہے نا اس کی اصلاح کرتے تھے. اب بھی ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اچھے ہیں, لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی آ گئی ہے اس میں. آج ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اچھا بھلا ایک رشتہ ہو رہا تھا میرا, تو لڑکی کے ابا جو ہیں ان کے کوئی شیخ, ان کے کوئی بزرگ ہیں. ان لڑکی کے ابا نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ آ جائے. بزرگ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا. یہ بھی ایک مبالغہ ہے, غلو ہے. اپنے بچوں کی شادی میں اپنے شیخ سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت. دیکھو شیخ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائے, آپ کو دین کی باتیں سکھائے, آپ اس سے شریعت سیکھو, اللہ سے تعلق سیکھو. شادی بھی اپنی مرضی سے کرو. آپ ہر چیز میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے. تو بھائی وہ آپ کے گھر کے حالات آپ سے زیادہ نہیں جانتا. باپ جتنا اچھا بیٹی کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے, ماں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے, پیر و مرشد نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیا بنا لیا لوگوں نے پیر و مرشد کو. اپنی شادی بھی پیر صاحب جہاں کہیں گے وہاں ہوں گی, بچے کی شادی بھی پیر صاحب. وہ بھائی پیر ہے یا تمہارا باپ ہے, یہ خدا ہے. یہ پیر صاحب اللہ اللہ سیکھنے کے لیے, ان کو بولیں بس اللہ اللہ سکھائیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مجھ سے لوگ آ کے, بہت سے عقیدت مند لوگ ہیں, مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری بچی کا یہ مسئلہ وہاں کر دوں. میں کہتا نہ میں آپ کی بچی کو جانتا ہوں, نہ میں اس کمبخت کو جانتا ہوں معذرت کے ساتھ جس سے آپ کی بچی کی شادی. میں کہاں مشورہ دوں گا, خود فیصلہ کرو بھائی. تو اتنا زیادہ اپنے گھروں میں یہ جو پیر و مرشد ٹائپ کی چیزیں ہیں, جو اور ایک نمبر پیر ہوگا نا وہ یہی مشورہ دے گا, کہے گا بھائی اللہ اللہ سیکھو, مجھے کیا پتا کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے. تو آپ کا گھریلو معاملہ ہے. طلاقیں دے رہے ہیں پیر سے پوچھ کے. طلاقیں کس سے پوچھ کے دے رہے ہیں؟ پیر و مرشد سے پوچھ کے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو مخلوق کے سامنے رونا, رو لیتا ہے انسان, کبھی پریشان ہوتا ہے تو رو لیتا ہے. ہر ایک میں توکل برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی, لیکن اللہ کو مخلوق کے سامنے رونا پسند بولو نہیں ہے. میری عادت ہے, میں اپنے بھی کچھ معمولات کبھی کبھار بتا دیتا ہوں. کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے, اللہ نہ کرے, تو میں کبھی دعا کی درخواست بھی مسجد میں اعلان نہیں کرواتا. جیسے 8-10 سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا, کافی رمضان میں ہوا, کافی بیمار, اور ملیریا بھی اپنی حماقتوں سے ہوا, احتیاط نہیں کی, اور ہو گیا تو بھی ٹیسٹ نہیں کرایا. فنٹر گیری چل رہی تھی اس وقت, تھوڑی انسان ذرا اور ینگ ہوتا ہے تو فنٹر پنا اس میں زیادہ ہوتا ہے. ٹیسٹ کروا لیتا, ٹائم پہ علاج ہو جاتا تو مسئلہ نہیں بنتا. بخار ہوا, اتر رہا ہے, چڑھ رہا ہے بخار, فنٹر گیری میں ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں, وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا. یہاں مؤذن, میں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, 10-12 سال پرانی بات ہے. مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے. مؤذن صاحب نے یہاں اعلان کر دیا امام صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست. میں نے مؤذن صاحب کی کھچائی کی, میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کو بتائیں کہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہے, کیا ضرورت ہے شور مچانے کی. طبیعت کا ٹھیک ہونا, طبیعت کا خراب ہونا, یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, نارمل ہیں. کبھی ٹھیک ہوگا, کبھی خراب ہوگا, کبھی مرے گا, کبھی جیے گا. ہر چیز کی مسجد سے اناؤنسمنٹ. پھر لوگوں کے فون آنا شروع, سنا ہے آپ بیمار ہو گئے, وہ ایک درد سر بن جاتا ہے انسان کے لیے. صرف ان لوگوں کو انسان بتا دے, اپنے چند بزرگوں کو جن سے اسپیشلی دعا کی
درخواست کی جا سکتی ہے. بھائی طبیعت خراب ہے, آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. شور مچانے کی, لوگوں میں پبلش کرنے کی اس کو کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عادتیں. آج اب دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے نا, میں ہر نماز میں کوئی پرچی آ رہی ہوتی ہے, میرے فلاں کا بیمار ہے ان کے لیے دعا کرا دیں, میرے چچا کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کرا دیں, میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرا دیں. اس کا کیا ہوتا ہے, میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. نام رکھنا کیا ہو گیا, الحمدللہ اللہ کا گلے کا توق, ایک توق ختم ہو گیا. تو ایک دن ایسا ہوا, فجر کے بعد پرچی, ظہر کے بعد پرچی, اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیگ والے ہیں ان کی طبیعت سیٹنگ چل رہی, نماز کے بعد دعا کرانے, کیونکہ نہیں کرو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں, آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ. یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دیں نا, زبانی میں اور ٹینشن. تو ایک دن ایسا ہی ہو گیا, مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا, اے اللہ جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے. یہ تو نہیں میں نے کہا خیر ٹھیک کر دے اس کو, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی, یہ تو چلتا رہے گا بھائی, کوئی مرے گا کوئی جیے گا. امام کو کیا مرغا بنایا ہوا ہے, کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو, پورے محلے کی رپورٹیں اس کو, ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں. میں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں, اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے, اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے. شاید وہ ادھر کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ٹھا کر کے اوپر. میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے, اور درد دل سے آپ کے ریلیٹو مانگیں گے. کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے, وسیم کباڑ والا کون ہے, سلیم گولے گنڈے والا کون ہے, اور شریف پنچر والا کون ہے, کسی کو کیا پتا یار. جب اس طرح دعائیں مانگیں گے لوگ کہیں گے اللہ ہے ٹھیک کر دے, تیری مرضی, نہیں بھی کر تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ اپنے خاص محبت والے چاہنے والوں کو بتایا کرو, کوئی بزرگ ہیں جن سے تعلق ہے, یا امام سے خود کہہ دو کہ مفتی صاحب میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے آپ دعا کر دیں, کیونکہ آپ کو عقیدت ہے امام صاحب سے شاید ان کی دعا, تو انسان کھڑے کھڑے وہی دعا کر دے, یہ سنت ہے. صحابہ نبی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں فلاں کے لیے دعا کروا دیں, صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں. نبی اسی وقت کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کرتے تھے, اور بہت دفعہ سامنے قبول بھی ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ مجمع میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے 27ویں رات کو سب کے سامنے دعا کروا دیے گا, بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جب حضرت عکاشہ کی دعا نبی نے مانگی صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے. کیا مطلب, حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حریص ہو, اور یہ حرص عکاشہ میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں. یہ بذریعہ وہی نبی کو پتا چلا نا کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا, دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے. تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں. اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے, یہ دعا کرا دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں آپ دعا, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کبھی کبھار ٹھیک ہے, اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں, اللہ کے سامنے. اس کو پبلش کرنا آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, ملیریا ہو گیا تھا تو یہاں پھر دعائیں شروع, مفتی صاحب بیمار, مفتی صاحب بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو, کیوں پبلک, پھر تبلیغ ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے, بیچارہ کہے آپ کو. لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی, مجھے آ کے کوئی کیا کہے, بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں, ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں, آپ کے سامنے فنٹر ہیں, ہم ایسے ہی رہو. تو کون ہے اور کیا وہ تو کون ہے, ہمیں بیچارہ. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست, اللہ بچا کے رکھے, استغنا کے ساتھ ہی رکھے, لیکن لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا. ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو, لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو, یہ کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, رحموتک خیر من رحموتک, کہ لوگ تجھ سے ڈریں. یہ بھی غلط ہے نا, ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ تجھ سے ڈریں, لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو, یہ غلط ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات. دیکھو دو غلط چیزیں ہیں,
لوگ آپ سے ڈریں، یہ بھی کیا ہے؟ غلط. یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا، ظلم کر رہے ہو آپ، لوگوں کو ڈرا رہے ہو. لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں. یہ زیادہ غلط ہے، یہ آپ کے کمزور ہونے کی، یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے، ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے، اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی. اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا معمول ختم کریں. لوگوں کے سامنے مت بتائے کہ نہیں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. اللہ کے سامنے روئے انسان، اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم. اللہ کے سامنے رونے سے، اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے، پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو. بھائی کھلے عام رو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں، پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے، اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے، تم نے پہلے سے اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، کم بخت رو کیوں نہیں رہا ہے اب تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو، رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، رونے والی صورت بنا لو، انداز رونے والا ہو، اسٹائل رونے والا ہو، جیسے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے، یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے، رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا، پھر بھی انسان مانگتا ہے. یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. بہت آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں. کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت، پھر بھی عبادت کرے انسان. تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنی. جیسے اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا، بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے، اذان نہیں ہوئی ہے، تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے، وہاں اذان پڑھنی ہے. اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا، ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی. ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے؟ ملا. لوگ کیا کہیں گے؟ ملا کہیں گے. ابے یہ تو پورا ملا نکلا. ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں. اچھا بھلا نوجوان، فٹ فاٹ، کھاتا پیتا، خوبصورت آدمی. اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے، اتنے میں اذان کیا. لڑکا گھر میں نہیں تھا، اذان کی آواز آئی. اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے، یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے. لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا. یہ کیا نکلا؟ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا. تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی. اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کبھی جنگل میں، ٹرین میں، جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو، بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے، پراپر طریقے سے اذان دو. اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی؟ اذان بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے. اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں، اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے. آج کل اذان شروع ہوتی ہے اللہ، وہ اتنا کھینچتا ہے اذان کو، اتنا کھینچتا ہے. یہ مد کہیں بھی ثابت نہیں ہے اذان میں. دیکھو اللہ اکبر میں جو الف کی مقدار ہے نا، اللہ، یہ اللہ ہی ہے بس، اللہ نہیں ہے کہیں بھی. تجوید کی روح سے ادھر مد بنتا ہی نہیں ہے. ہاں جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاح تو یہاں مد ہے، صلاح کو کھینچ سکتے ہیں، حی کو نہیں کھینچ سکتے. حی علی الصلاح، لوگ کیا کریں حی علی الصلاح، عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے ایسے اسٹائل میں اذان کے میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی اس پہ. تو بس وہ خود ہی سوچ لیں. ہم لڑکے بیٹھے تھے، ہم کو ہنسی آنے لگی. ہم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں اذان دے رہا ہے کیا کر رہا ہے. ایک امام نماز پڑھا رہے تھے،
پوری نماز صحیح پڑھائی. جب وہ سلام پھیرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر گھمائے. عجیب, نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان سیکھتے ہیں. جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے. ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں, وہ پوری سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا. بس انہوں نے نورانی قاعدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا. تو ہوتا ہے, یہ تا نہیں ہوتا. باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے. اب وہ نماز پڑھنا الحمدللہ رب العالمین, حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو, ہم نے برداشت کر لیا. اہدنا الصراط, سواد نہیں نکل رہے, لیکن جہاں تو آئے گی نا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں توئیں آتی ہے ایک دم. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی. اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا نہ کریں. ایک تو خلاف سنت بھی ہے, دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے, اذان کو غور سے سننا چاہیے. جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا, کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. مختصر اذان دیں, مختصر, اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر اللہ اکبر, بس اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا پہ مد ہے, الہ پہ نہیں ہے. نہیں آ رہی بات. ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں. وہ حرم کا ماحول ہے, ایک حرم کی ایک برکت ہے, وہاں لمبی اذان ہی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ. بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالات ہیں. بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے, لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا. نارملی جب آپ اذان دیں تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا, اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بن جائے. اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں. اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں, ان کے آرام کا خیال رکھیں. تو جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں. دیکھو, دعائیں مانگنے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور آر محسوس نہ کرو, اس کا معمول بنا لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل. تو جتنی دعائیں ڈاکٹر ٹھیک کرے گا, جا مانگ ڈاکٹر سے, میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں, لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج, تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا. تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں. تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو, دعا نہیں مانگتے, اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا, مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی. تو یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے. اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو, وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے بھائی, یہ آپشن ہے نا. آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے بھائی. گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے, غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائیں, یہ کہے گی نا گورنمنٹ. آگے دھمکی تو نہیں دے گی, جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا. ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ ہے. دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں, دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا. وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے, بڑا زبردست تھا. انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھتے کہ کھانا ہے کھا, نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا. ٹھیک ہے. پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی, وہ میرا بیٹا کھا لے, یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی, میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے. پہلے منتیں کرے گی, بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی اس کو, کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کی. بغیرت تو نے بنوایا کیوں مجھ سے, یہ مجھے پتہ نہیں ہے. یہ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو. کسی کو آپ نے ہدیہ دیا, 100 روپے, 1000 روپے, 500 روپے آپ نے کسی کو دیے, یہ آپ کی خدمت میں, وہ کہہ رہا ہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے, آپ کا بڑی نوازش, آپ بندوق نکالو لے, تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا. تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے
تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے. لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے مانگو. یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے, ہیں بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا. بس یہ اللہ ٹھیک ہے, ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا, ہمیں یہ بات پتہ چل گئی, اب ہماری مرضی, ہم جب چاہیں تو اس سے مانگیں, ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا, اب ہم ہماری مرضی, اب ہمارے. کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو, کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے, آپ مانگیں یا نہیں مانگے. نہیں آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے. ٹھیک ہے نا, بندوق نکال لی. اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا. میں نے تو کہا ہے مانگو, اگر نہیں مانگا کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے. سیدخلون جہنم داخرین, ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. بڑے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ, تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا, یہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, حد سے تجاوز نہ کرو. یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا, یہ کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ نے کہا فن کے ہو نکاح کرو, یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں, بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان. گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم میں. لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا, کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے, وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ہم خوش ہو گئے, زبردست اللہ کی طرف سے انعام مل گیا. ٹھیک ہے, جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے, موڈ ہوگا. اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے کہ